الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. برادران اسلام، بھائیو، دوست اور بزرگوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اپنی اونٹنی الجدہ پر بیٹھے ہوئے یوم نحر کو، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن منع میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کجاوے کے رکاب میں اپنا پاؤں مبارک رکھ کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ الا تسمعون، کہ کیا تم سنتے نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، کہ شاید تم مجھے اگلے سال نہ دیکھ سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو سب سے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا، کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم وأطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنة ربکم۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، وصلوا، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرتے رہو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں ادا کرتے رہو، وصوموا شہرکم، روزے رکھتے رہو، وادوا زکاة اموالکم،
اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو۔ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ، اس طرح تم اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں 5 باتوں کا حکم فرمایا ہے، اور ان 5 باتوں پر عمل کرنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اب انہی 5 باتوں کی مختصر تشریح کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ایسا خوف، اللہ کا ایسا ڈر پیدا ہو جائے کہ جس کے بنا پر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائے۔ اور جب اس کے دل میں کسی برائی کا خیال پیدا ہو تو اللہ کا خوف اس کے دل اور برائی کے درمیان حائل ہو جائے، اور یہ اس برائی سے باز آ جائے، اس برائی سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ بما تعملون خبیر، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے، ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے روز کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، کیا پایا ہے، کیا کمایا ہے۔ واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل سے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ امرہ یسرا، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ پہلی چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اتقوا ربکم، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح دوسری چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وصلوا خمسکم، اور 5 نمازیں ادا کرتے رہو۔ میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، دن رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض فرمائی ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، توحید و رسالت
کہ گواہی دینے کے بعد انہیں وقت پر پابندی سے ادا کرنا دین اسلام کا دوسرا رکن ہے، دوسرا فریضہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت کے لیے یہ احادیث مبارکہ ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دن رات میں ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، جو ان کو پابندی سے اور وقت پر ادا کرتا ہے، وضو بھی اچھی طرح کرتا ہے، خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ایسے بندے کو مغفرت فرمائے گے اور ایسے بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، یعنی وقت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پر ایسے بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ ایسے بندے سے بری الذمہ ہے، چاہے گا ایسے بندے کی مغفرت کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ اور میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے پہلے نماز پیش کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح اور پوری نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی پورے ہوگے، باقی اعمال بھی صحیح نکلے گے، اور جس کی نماز فاسد ہوئی، جس کی نماز خراب ہوئی، تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوگے۔ تو بہرحال میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، دوسری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، اور 5 نماز ادا کرتے رہو۔ اور تیسری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران یوم نحر کے خطبے میں جس کا حکم فرمایا وہ ہے وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان کے روزے رکھتے رہو۔ میرے بھائی، دوستو اور بزرگوں، جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امت پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے روزوں کے متعلق بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ ایمان و یقین کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں رمضان کے روزوں کے متعلق اور بھی بہت سے فضائل ہے، لیکن یہاں پر مقصد یہ ہے یہ بات عرض کرنے کا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران یوم نحر کو بہت سارے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، بہت سارے نیک اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا بھی تذکرہ کیا تاکہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش، کسی بات نہ رہے۔ اور میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، یہ تیسری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان کے روزے رکھتے رہو۔ اور چوتھی بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری آیات مبارکہ میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا ہے، جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت بھی نماز سے کم نہیں۔ اس لیے اصحاب اموال کو، مالدار لوگوں کو اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کرے گے کہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں اس رسی کے بنا پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تم وہاں جا کر سب سے پہلے لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت دینا، جب وہ اس کو قبول کر لے یعنی توحید کی اور رسالت کی گواہی دے تو پھر تم انہیں بتانا کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض کی ہے، اور جب وہ ایسا کر لے یعنی 5 نمازوں کو ادا کرتے رہے، 5 نمازیں پڑھنے لگ جائے تو پھر تمہیں انہیں بتلانا کہ اللہ نے ہر مسلمان پر یعنی اب ہر مالدار مسلمان پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض کی ہے، جو انہی کے اغنیاء، انہی کے امیر لوگوں سے لے کر انہی کے فقراء غریب مسکین لوگوں میں تقسیم کی جائے گی۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ چوتھی بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اور 5ویں بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور ان کی جو تم میں اصحاب اقتدار ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دینے کے بعد اصحاب اقتدار کی، حاکم وقت کی اطاعت کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سننا اور فرما برداری کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، خواہ وہ بات اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، یعنی ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم کرے تو ایسے حاکم وقت کی، ایسے اصحاب اقتدار کی نہ ہی بات سننی ہے نہ ہی اس کو ماننا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دینے کے بعد اصحاب اقتدار کی فرما برداری کا اطاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن جس میں اللہ اور اللہ کی نافرمانی کا حکم ہو تو ایسے اصحاب اقتدار کی، حاکم وقت کی، سربراہ کی نہ ہی بات ماننی ہے نہ ہی اس کو سننا ہے۔ تو یہ 5 باتیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اور ان پر عمل کرنے والے بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ تدخلوا جنت ربکم، کہ جو ان باتوں پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت میں، اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دے گا۔ پہلی بات اتقوا ربکم، کہ اللہ سے ڈرتے رہو،
تقوی اختیار کر لو۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وصلو خمسکم، پانچوں نمازیں ادا کرتے رہو، وصوموا شہرکم، اور فرمایا کہ روزے رکھتے رہو، وادوا زکوٰۃ اموالکم، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، واطیعوا ذا امرکم، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو، تدخلوا جنت ربکم، اگر تم ان 5 باتوں پر عمل کرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔